أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين حجج الله والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المغربين والمشرقين والقائل بحديث الثقلين ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والكهف الحصين والغياث المستر المستقيم لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون صلوات پڑھیں محمد وآلہ حضرات گرامی، اس آیت کے ذیل میں آج موضوع کے اعتبار سے یہ چوتھی مجلس ہے۔ موضوع ہے مقصد کربلا بقائے ولایت۔ ارشاد رب العزت ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں نبأ عظیم کے بارے میں، خبر عظیم کے بارے میں، اور اسی کے بارے میں ان کا اختلاف بھی ہے اور وہ اختلاف بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے پہلے ہی دن عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اعمال کا تذکرہ ہے، جیسے نماز کا تذکرہ، اس کے بعد کہیں بھی یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ وہاں آیت میں ہم مختلفون ہو، ہم فیہ مختلفون۔ روزے کے تذکرے کے بعد، حج کے تذکرے کے بعد، جتنے بھی اعمال ہیں، کسی بھی تذکرے کے بعد ہم فیہ مختلفون نہیں ہے، یعنی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اعمال میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، نماز میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، نماز کے ارکان میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، الحمد کے پڑھنے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، رکوع کرنے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، تسبیح پڑھنے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، روزہ رکھنے میں صرف اتنا اختلاف تو ہے کہ کب کھولا جائے اور کب نہ کھولا جائے، مگر اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حج یقیناً اپنے اپنے طریقوں سے بعض چیزیں ادا کی جاتی ہیں، مگر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مگر اختلاف ہے تو وہ ولایت کے بارے میں ہے، امیر المومنین کی محبت کے بارے میں۔ کائنات میں ہر طرف جو بات ہے اس وقت کہ وہ علی والے، یہ علی والے ہیں، چنانچہ چن چن کے علی والوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا
پارا چنار کا واقعہ، کتنے لوگ مار دیے گئے صرف حضرت علی کا نام لینے والے، صرف امام حسین کی عزاداری کرنے والے، مسقط میں، اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر۔ آج صرف ہمیں بنام علی، بنام ولایت امیر المومنین مارا جا رہا ہے۔ اختلاف صرف اسی کا ہے کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت، ان کی محبت پروردگار عالم نے ہم پر واجب قرار دی ہے، اور پیغمبر اکرم کو یہ حکم دیا جانا کہ تم اس پیغام کو پہنچا دو، اور اس کے بعد پھر درمیان میں واللہ یعصمک من الناس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول خود خوف کھا رہے تھے اس اعلان کے لیے، کیونکہ واللہ یعصمک من الناس نے ہمیں بتایا کہ اے لوگوں ذرا سے غور کرو کہ رسول خوف کر رہے ہیں، تبھی اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے شر سے بچائیں گے، لوگوں کے شر سے بچائیں گے، یعنی اس کا مطلب لوگوں کا شر رسول کو ستا رہا تھا، ذہن میں تھا کہ اگر ہم نے یہ اعلان کیا تو دقتیں آئیں گی، پریشانیاں بڑھیں گی۔ تو وہ یہ خوف کون سا تھا؟ خوف کون سا تھا؟ کئی کتابوں کے حوالے سے، جس میں بہترین کتاب بحار الانوار ہے، سلیم ابن قیس میں بھی بحار الانوار کے ہی حوالے سے لکھا گیا ہے کہ یہ خوف جو تھا رسول کو، وہ تھا ان کے عہد و پیمان کا، کہ بعد وفات رسول جو بھی رسول کا جانشین بنے گا، نسلاً بعد نسلاً اسے ہمیں ختم کر دینا ہے، اور رسول کی جانشینی کو ہمیں قبول نہیں کرنا ہے، قتل کر دینا ہے۔ باقاعدہ یہ معاہدہ ہوا، 4 یا 5 اس کی کاپیاں بنی ایک خانہ کعبہ کے اندر، چونکہ خانہ کعبہ کے اندر یہ عہد و پیمان ہوا تھا، وہاں ایک کاپی رکھی گئی اور ایک کاپی مدینے میں آئی، اس کے علاوہ اور کچھ بزرگوں کے پاس یہ کاپی رکھی گئی۔ جبریل امین نے خانہ کعبہ کی ساری خبر پیغمبر کو پہنچا دی۔ اب وہ آیت آ رہی ہے بار بار، یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ، کہ پہنچا دو وہ پیغام جو پہنچایا جا چکا۔ رسول خوف کر رہے ہیں، نہیں ڈر رہے ہیں، تبھی اللہ نے آیت میں اضافہ کر کے کہا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی ڈرو نہیں، ہم لوگوں کے شر سے تمہیں محفوظ رکھیں گے۔ اور جبریل امین نے سلسلہ قائم کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کے جانشین حضرت علی کو قتل بھی کر دیا جائے گا تو حسن جانشین بن کے ابھریں گے، اگر حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا تو حسین جانشین بن کے ابھریں گے، یہاں تک کہ آپ کا جو آخری جانشین ہوگا اگر لوگ اسے قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ایک ایسا حجاب قائم کریں گے جسے پردہ غیبت کہتے ہیں، اس میں وہ محفوظ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے برباد۔ جب یہ گارنٹی آ گئی، جب یہ ضمانت آ گئی، تب پیغمبر نے آمادگی ظاہر کی، حضرت علی کے ولایت کے اعلان کی۔ مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں کہ غدیر کا پورا واقعہ مجھے نہیں عرض کرنا ہے غدیر کے واقعے کو، لیکن غدیر کے اس خطبے کو ضرور میں آپ کی خدمت میں، خطبے کی اس لفظ کو کہ جو پیغمبر نے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کہہ کے، میں نے پورے خطبے کو تلاشا، کہیں بھی رسول نے اعلان ولایت سے پہلے یا ایھا المسلمون نہیں کہا، یا ایھا المومنون نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، جہاں کہا وہاں یا ایھا الناس کہا، یا ایھا الناس کہا۔ اب یا ایھا الناس کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق جہنم کی آگ میں جلے، اللہ نہیں چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ صرف مسلمان نہیں جلیں، مومنین نہیں جلیں، اللہ کی جو کی مخلوق ہے۔ ہم نے اگر کوئی چیز بنائی، ہم نے مکان بنایا،
اب ہم نہیں دیکھ سکتے کہ کسی وجہ سے میرا مکان اگر جل رہا ہے، شارٹ سرکٹ ہو گیا یا کسی وجہ سے مکان جلنے لگا، تو چونکہ ہم نے بنایا ہے، محنت سے بنایا ہے، شوق سے بنایا ہے، لہٰذا ہم اس کی کو روکنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مکان میرا جلنے نہ پائے۔ تو اللہ نے چونکہ ہر مخلوق کو بنایا، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ بودھسٹ ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو، تو خدا نہیں چاہتا کہ وہ لوگ آگ میں جلیں، یعنی اس کی مخلوق آگ میں ڈلیں۔ تو بس اللہ نے ایک مرکز قائم کیا، ایک مرکز قائم کیا، اور اس مرکز میں اپنے حبیب سے کہلوایا، کہو یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، تم سب یہاں آ جاؤ۔ یعنی غدیر کو مرکز بنا کے بتا دیا کہ اب اگر تمہیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو تمہیں غدیری ہونا پڑے گا، ولایتی ہونا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تو عزیزوں، حضرت علی علیہ السلام کی ولایت، اور اصل میں جو ولایت ہے وہ تو توحید ہے۔ اللہ نے کبھی بھی اپنی ولایت کا اعلان نہیں کیا، نہ اپنے رسول کی ولایت کا اعلان کیا۔ ہاں، جب علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہوا تب اس نے اپنی ولایت کا بھی اعلان کر دیا اور رسول کی بھی ولایت کا اعلان کر دیا۔ اس وقت جب حضرت علی نے عالم رکوع میں زکوٰۃ دی، انگوٹھی کی، تو اس وقت اللہ نے، اس سے پہلے کہیں قرآن میں اللہ نے اپنی ولایت کا تذکرہ نہیں کیا تھا، رسول کی ولایت کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اب اللہ نے کہا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وہم راکعون۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور ان صفات کا مالک، یعنی نمازوں کو قائم کرنے والا اور عالم رکوع میں زکوٰۃ دینے والا۔ تو جب زکوٰۃ دے دی تو اصل میں علی کی ولایت کا اعلان کرنا مقصود تھا، اس لیے اس کے زمرے میں اپنی ولایت کا بھی اعلان کر دیا اور اپنے رسول کی ولایت کا بھی اعلان کر دیا۔ جبکہ ولی پہلے سے اللہ، رسول پہلے سے ولی ہیں، مگر جب تک علی کی ولایت ثابت نہیں کر دی اس وقت۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا ثواب حضرت علی کا نام لینے کا، صرف یا علی کہنے کا ثواب آپ کی خدمت میں نے پیش کیا تھا۔ رسول فرما رہے ہیں، من قال یا علیو مرتن واحدتن ثوابہ کثواب خمسۃ عشرۃ آلاف لقرأۃ القرآن الذی ختمتہ۔ یہ رسول فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک مرتبہ مرتن واحدتن یا علی کہے، اگر ایک مرتبہ اس نے یا علی کہہ لیا تو گویا اس نے 15,000 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا، اور وہ بھی کوئی اور ختم کرنے والا نہیں۔ وقت الذی ختمتہ، وہ قرآن 15,000 بھی میں نے ختم کیے ہوں، یعنی جس پر نزول قرآن ہوا وہی قاری قرآن ہے۔ یہ یا علی کا ثواب ہے، یا علی کا ثواب ہے۔ ہم جب یا علی مدد کہتے ہیں تو ہمیں روکتے کیوں ہو؟ اس کا مطلب تم ہمیں قرآن سے روکتے ہو، جبکہ کہتے یہ ہو کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ یا علی، اب دیکھیے فائدے بھی کیا ہیں یا علی کہنے کے۔ یہ تو ہم سب سے بڑا فائدہ کہ 15,000
اب آپ ذرا سوچئے کہ ایک ہی مجلس میں کتنی مرتبہ آپ یا علی کہتے ہیں، پھر آپ کتنی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، کتنی مرتبہ یا علی کہتے ہیں۔ اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ نے اس سال کتنی مجلسیں آج کی تاریخ تک کی، تو آپ مجلسیں گن کے نہیں بتا پائیں گے۔ آپ بتائیے، ایمان سے بتا دیں گے کہ ہم نے کتنی مجلسیں، بہت کوشش کریں گے تب بھی آپ کہیں گے تقریباً میں سے 60 مجلسیں، تقریباً کے لفظ کے ساتھ حتماً نہیں کہہ پائیں گے۔ اچھا، جب آپ حتماً اپنی مجلسیں نہیں گن پائیں گے تو حتماً پھر یا علی بھی نہیں گن پائیں گے، کیونکہ ایک مجلس میں اگر آپ نے 4 یا 5 مرتبہ بھی یا علی کہا ہوگا تو کتنی مرتبہ قرآن ختم ہوا؟ اب کتنے فضائل، یعنی علی کے چاہنے والے کے، یعنی جو صرف یا علی کہہ رہا ہے اس کے اتنے فضائل کہ لامحدود ہو جائیں، خود اسی کو نہیں پتا، تو جو امیر المومنین ہو، جو علی ابن ابی طالب ہو، صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ اب سن لیجئے ایک اور دوسری حدیث، جو کہ میرا موضوع ہی ولایت ہے اور کربلا کا مقصد بھی ولایت کا تحفظ ہے۔ لوگ سمجھ نہیں پاتے، وہ صرف کہہ دیتے نماز مقصد ہے، روزہ مقصد ہے، بلکہ ولایت کے دامن میں جو کچھ ہے، اگر نماز ہے تو وہ بھی ہے، روزہ ہے تو وہ بھی ولایت، حج ہے، قرآن ہے، سب کچھ اسی میں آ گیا۔ اب دوسری حدیث جو پیغمبر کی آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے بارش کے قطرے۔ یہ جو بارش کے قطرے ہوتے ہیں، ایک قطرے کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ ترجمہ ہی پیش کر دیں کیونکہ بات آگے اور بھی کرنا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ بارش کا ایک قطرہ آسمان سے من السماء الی الارض، زمین پر پڑنے سے پہلے میرے منکر ولایت پر جب تک 15,000 مرتبہ لعنت نہیں کر لیتا، جب تک زمین اسے قبول نہیں کرتی، زمین اسے قبول نہیں کرتی۔ اب ذرا سوچئے کون کہہ رہا ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں، حضرت علی علیہ السلام، میری ولایت کے منکر پر 15,000 مرتبہ اگر بارش کا قطرہ لعنت نہیں کر لیتا تو زمین قبول نہیں کرتی۔ تو اب بارش روکنے کے لیے دعا نہ کیجیے گا کہ بارش رک جائے، اگر آپ بارش روکیں گے تو اس کا مطلب منکر ولایت پہ لعنت روک رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ بارش رحمت بھی ہے اور منکر ولایت پہ لعنت بھی ہے۔ اب یا علی کہنے کا اور زیادہ ثواب، کہتے ہیں کہ اعمش ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ مدینے میں نے ایک نابینا خاتون کو دیکھا، وہ پانی پلا رہی ہے، سبیل لگائے ہے، بہت ثواب ہے سبیل کا، جو لوگ لگاتے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے، بے پناہ ثواب ہے سبیل لگانے کا، مولا کے نام پر پانی پلانے کا، پیاسوں کے نام پر پانی پلانے کا۔ وہ سبیل لگاتی تھی مدینے میں حاجیوں کے لیے، اور یہ جملے ہوتے تھے کہ علی کی محبت میں پانی پیتے جاؤ، علی کی محبت میں پانی پیتے جاؤ، علی کی محبت میں پانی پیتے جاؤ۔ آمش بھی اس سبیل پہ پہنچے اور پانی پیا۔ پھر جب وہ کچھ سالوں کے بعد مکے پہنچے، مکے گئے آمش، تو وہی عورت پھر پانی پلا رہی ہے حاجیوں کو، مگر اب وہ نابینا نہیں ہے، بینا ہے، اب وہ سب کو دیکھ سکتی ہے۔ تو آمش وہیں پہ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم تو نابینا تھی،
یہ تمہیں آنکھیں کیسے مل گئیں؟ اور آج بھی وہی انداز ہے کہ علی کی محبت میں پانی پیتے جاؤ۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں آنکھیں کیسے ملی؟ کہا میں پانی پلا رہی تھی، ایک بزرگ آ کے رکے، انہوں نے پانی پیا مجھ سے کہا پانی دے دو، میں نے پانی دیا۔ جب میں نے پانی دیا تو انہوں نے کہا کہ کیا واقعی تم علی سے محبت رکھتی ہو؟ واقعی تمہیں حضرت علی علیہ السلام سے محبت ہے؟ تو کہا ہاں ہے، تبھی تو میں پانی پلا رہی ہوں، پہلے یہ کام میں مدینے میں کرتی تھی، اب جب سے مکے میں آئی ہوں مکے میں کر رہی ہوں۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں ان بزرگ نے ایک دعا دی، ہاتھوں کو بلند کیا اسی سبیل پہ کھڑے ہو کے، اللہم ان کانت محسنتن و صادقتن فرد علیہ بصرہا، یعنی وہ ان بزرگ نے اس طرح سے دعا کی کہ پروردگار اگر یہ واقعی سچی ہے اور آپ سے محبت کرتی ہے تو اس کی بینائی کو واپس کر دیجئے، کیونکہ آپ کے نام پہ پانی پلا رہی ہے۔ کہ ان کی دعا تمام نہ ہونے پائی تھی، وہ اپنے زانوں پہ ہاتھ بھی دعا کے بعد نہیں رکھنے پائے تھے کہ اللہ نے میری بینائی واپس کر دی، اللہ نے میری بینائی واپس کر دی۔ مگر جب میں نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ ہیں کون کہ آپ کی زبان میں اتنا اثر ہے کہ صرف ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی اور میری بینائی واپس آ گئی، کہا کہ جان لو انا خضر لشیت علی ابن ابی طالب، کہا کہ میں خضر ہوں جو حضرت علی علیہ السلام کا شیعہ ہوں، مجھے برداشت نہیں تھا کہ علی کے نام پر پانی پلانے والی اندھی رہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب جب بات خضر کی آ گئی ہے، اس میں بھی ولایت ہے کہیں نہ کہیں سے۔ محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا، بادشاہ تھا ہندوستان کا، محمود غزنوی۔ اسے جناب خضر کی بڑی فکر تھی اور بڑا فراغ میں رہتا تھا کہ ان سے کوئی صورت سے ملاقات ہو جائے۔ علماء سے عمل پوچھتا تھا کہ کوئی عمل بتا دو کہ جناب خضر سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ دربار میں اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی ہے دربار میں کہ کوئی جو ہمیں جناب خضر سے ملا سکتا ہو۔ تو ایک بالکل دربار کا غریب آدمی اٹھا، اس نے کہا ہاں بادشاہ وقت، میں آپ کو جناب خضر کی ملاقات آپ سے کرا سکتا ہوں۔ کہا مگر اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ میں گھر سے باہر چلا جاؤں گا، دریا کے کنارے عمل کروں گا، میرا محلہ فلاں ہے، میرے خاندان والے، میرے بچے وہاں رہتے ہیں، ان تک آپ کو غذا پہنچانی ہوگی، ان کا آذوقہ فراہم کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا کتنے دن؟ کہا 6 مہینے۔ 6 مہینے بادشاہ اس کے بچوں کو کھانا کھلاتا رہا، کھانا دربار سے جاتا رہا، اور 6 مہینے کے بعد یہ واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد دربار میں آ کے کہتا ہے بادشاہ مجھ سے غلطی ہو گئی، عمل الٹا ہو گیا، 6 مہینے اور چاہیے ہیں۔ سنیے گا، دیکھیے کیا ہے سلسلہ اس میں، کیا ہم سے کچھ غلطی ہو گئی، کچھ کمی رہ گئی، لہذا 6 مہینے اور۔ بہت سوچا، درباریوں سے اجازت لی، پوچھا، مشورہ کیا، ہاں سب نے کہا کہ ہاں اس کو اجازت دے دی جائے۔ 6 مہینے پھر اس نے جا کے جو بھی کیا ہو، اور 6 مہینے اناج پہنچتا رہا اس کے گھر تک۔ جب 6 مہینے وہ بھی پورے ہو گئے، پورا سال بھر ہو گیا، دربار میں آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کو جناب خضر سے نہیں ملا سکتا، میں نے تو بس آپ سے ایسے ہی کہا تھا کیونکہ میرا خانوادہ بھوکا تھا، میں غربت میں تھا، تو میں یہ چاہتا تھا کہ اسی بہانے دربار سے ہمارے گھر کا آذوقہ فراہم ہو جائے۔ اب بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ تمہیں ہم سزا دیں گے،
تو اب وزیروں سے پوچھا، ایک وزیر اٹھا، کہا یہ بتاؤ کہ اس کی سزا کیا ہے؟ کہا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ وہیں ایک بزرگ بیٹھے تھے درباریوں میں، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا اس کا فیصلہ ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے، مگر بادشاہ کو شاید یہ فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا، محمود غزنوی کو، تو کسی دوسرے سے پوچھا، کہا تم بتاؤ، کہا اس کا گناہ بہت سخت ہے، اس نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ سے جھوٹ بولا، اور خزانے کا مال آپ اس کے ہاں بھیجتے رہے، لہذا اس نے نقصان کیا ہے حکومت کا، لہذا اس کی سزا ایسی ہونا چاہیے کہ یہ تڑپ تڑپ کے مرے۔ تو کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس کو کتوں میں ڈال دیا جائے تاکہ اس کو کتے نوچ نوچ کے کھائیں۔ وہ پھر بزرگ اٹھے، ان کہا کہ بہت عمدہ، بہت اچھا فیصلہ ہے اس کا۔ اب تیسری مرتبہ بادشاہ اپنے غلام خاص ایاز کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ سنتے ہیں نا وہ شعر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسی واقعے کے بعد سے یہ شعر لاگو ہوتا ہے، سنیے گا۔ ایاز سے جب پوچھا تو ایاز کہنے لگا، بادشاہ اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کی کوئی عزت میں فرق تو نہیں آ گیا؟ یا اس کے جو سال بھر آپ نے مال بھیجا، آذوقہ فراہم کیا، رزق بھیجا، غذا بھیجی، تو اس سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی؟ کوئی کمی تو نہیں آ گئی؟ تو اس کو معاف کر دیجئے، اس کو معاف کر دیجئے۔ پھر وہ بزرگ اٹھے، ان بزرگ نے کہا کہ اس کا بھی بہت اچھا ہے، اس کا بھی فیصلہ۔ اب بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ تینوں کے فیصلوں کو ان بزرگ نے اچھا کہا۔ جس نے سر کاٹنے کی بات کہی، کہا یہ بھی فیصلہ اچھا ہے، جس نے کتوں میں ڈالنے کی بات کہی وہ بھی فیصلہ اچھا ہے، جس نے معاف کرنے کی بات کہی وہ بھی فیصلہ اچھا ہے۔ کہا یہ بتائیے کہ آخر یہ سب کو آپ نے اچھا کیوں کہا، سب کے فیصلے کو؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سر کاٹنے کی جس نے بات کہی ہے سزا کے طور پر، یہ نسلاً قصائی ہے، یہ اس کا کام ہے جانوروں کے گلے کاٹنا خاندان کا۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے چونکہ اس کی عادت ہی وہی تھی، اس لیے اس نے یہ سزا معین کی کہ سر کاٹ دیا جائے، گلا کاٹ دیا جائے۔ خطا تو آپ کی ہے کہ آپ نے قصائی کو وزیر بنا لیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور دوسری بات کا یہ جو اس نے کہا کہ تڑپ تڑپ کے مرنے دیا جائے، یعنی کتوں میں چھوڑ دیا جائے، تو اس نے بھی صحیح کہا، اس لیے کہ اس کے خاندان کے لوگ بادشاہ کے گھرانے کے کتوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں۔ تو اس نے بھی صحیح بات کہی، چونکہ اس کا پیشہ ہی وہی ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ کتوں میں بھیج دیا جائے۔ غلطی تو آپ کی ہے کہ آپ نے کتے نہلانے والی نسل کو اپنا وزیر بنایا۔ اب تیسری بات کہا، یہ جو اس شخص نے کہا کہ معاف کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، اس کا فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ یہ سید ہے، یہ آل رسول ہے۔ جو سید اور آل رسول ہوتا ہے وہ نرم گوشہ رکھتا ہے، وہ نرم مزاج ہوتا ہے، وہ ہمدرد ہوتا ہے، وہ سخی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس نے جو رائے آپ کو دی کہ آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آ گئی اس کی جھوٹ سے، اور آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ گئی، تو بس اسی وقت بادشاہ کھڑا ہوا کہ ایاز تم ہم سے اپنی سیادت کو چھپاتے رہے، تم ہم سے اپنی سیادت کو چھپاتے رہے۔ بس جیسے ہی ایاز سے بادشاہ نے یہ کہا کہ تم اپنی سیادت کو اور آل رسول ہونے کو چھپاتے رہے، کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری سیادت آشکار ہو، لیکن جب آج اس شخص نے میری سیادت کو آپ کی خدمت میں آشکار کر دیا، دربار میں پتہ چل گیا، تو میں بھی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ شخص بھی خضر علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
بادشاہ نے گلے لگا لیا ایاز کو، اس کے بعد سے پھر کوئی دقت نہیں تھی، ساتھ رکھتے تھے۔ اب جب نماز ہوتی تھی، پیش نماز آگے ہوتا تھا، محمود اور ایاز ساتھ میں ہوتے تھے۔ اب یہاں پر وہ شعر صحیح ثابت ہوتا ہے۔ اب سیادت کے احترام میں کہا کہ تم ہمارے برابر کھڑے ہوگے، ٹھیک ہے ہم بادشاہ ہیں لیکن تم سید ہو، ہم پر لازم ہے کہ ہم تمہارا احترام کریں۔ اسی لیے کہا گیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل۔ بس عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام حضرت، اور یہ میں نے پہلے ہی کہا کہ جناب خضر جو ہیں وہ شیعہ علی کہنے میں اپنے کو فخر سمجھتے تھے کہ میں حضرت علی کا شیعہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ ولایت صرف غدیر کے بعد سے نہیں ہے، ولایت کا سلسلہ عالم ارواح سے ہے، عالم انوار سے ہے۔ میں کل عرض کروں گا کہ عالم انوار سے کیسے ہے ولایت کا سلسلہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف غدیر سے ولایت شروع ہوئی ہے، نہیں، غدیر میں تو ولایت کی پہچان کرائی گئی ہے، لیکن اصل میں ولایت عالم انوار سے ہے۔ عزیزوں، اسی عالم انوار میں اس ولایت کی بقا کے لیے اللہ نے کچھ سوال کر لیے تھے کہ اس ولایت کی بقا کے لیے کون ہے کہ جو شہادتیں پیش کرے گا۔ حسین اٹھے، ان کا کہ میں ولایت کی بقا کے لیے شہادت پیش کرنے کو تیار ہوں۔ کہا کہ بڑی زحمتیں برداشت کرنا پڑیں گی، جوان بیٹا دینا پڑے گا، چھوٹے سے بچے کے تیر لگے گا، کہا سب کچھ برداشت ہے، سب کچھ برداشت ہے، ساری باتیں برداشت کر لی۔ لیکن جب ایک ایسی بات بارگاہ الہی سے آئی کہ اس سلسلے میں شہادتوں کے بعد بیویوں کی بھی قربانی دینا پڑے گی، یعنی چادریں چھینی جائیں گی، نو کے نیزہ سے اشقیاء چادریں چھینیں گے، خیمے جلائے جائیں گے، تو بس روح حسین، نور حسین خاموش ہو گیا۔ اب ایک نور دوسرا اٹھا جسے نور علی ابن الحسین کہتے ہیں کہ اے پروردگار، اس ولایت کی بقا کے لیے ہم یہ بھی برداشت کر لیں گے کہ چادریں چھینی جائیں، خیمے جلائے جائیں، سکینہ کے تماچے مارے جائیں۔ ہوا بھی یہی، کربلا کے ون میں جب حسین شہید ہو گئے، حسین شہید ہوئے، حسین کا جو خون گلے سے نکل رہا تھا تو گویا ایسا ہی تھا کہ جیسے لا الہ الا اللہ زمین پر رقم ہو رہا ہو۔ اسی لیے معین الدین چشتی نے کہا، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنائے لا الہ از حسین۔ حسین شہید ہو کے بنیاد کلمہ بن رہے ہیں، بنیاد توحید بن رہے ہیں، بنیاد لا الہ الا اللہ بن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام، میں نے کہا تھا، پہلے ہی دن کہا تھا کہ دو کارنامے، دو بچے، ایک علی اصغر اور ایک بی بی سکینہ، یہ اگر نہ ہو کربلا میں تو پھر کربلا میں وہ لطف نہیں ہے، وہ غم نہیں ہے، کربلا کی داستان مکمل ہوئی ہے ان دو کی وجہ سے، ایک سکینہ کی کے مصائب اور ایک علی اصغر کے گلے پہ تیر کا لگنا اور ان کا مسکرانا۔ تو عزیزوں، جناب سکینہ میں یہاں پہ عرض کروں گا، جب یہ کاروان، لوٹا ہوا کاروان پہنچا ہے شام، تو شام کے بازار سے پہلے، دروازہ شام سے پہلے اس کاروان کو روک دیا گیا۔ روکا گیا، کیوں روکا گیا؟ کیونکہ بازار سجایا جا رہا ہے، کرسیاں بچھائی جا رہی ہیں، امیروں کا انتظار ہو رہا ہے،
اگر کوئی چاہتا تھا کہ کہیں سائے میں بیٹھ جائے وہ وہیں بیٹھ جائے، شقی آتا تھا اور وار کر دیتا تھا نیزے سے کہ کس نے تم سے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے تک کی اجازت نہیں تھی، 72 گھنٹے یہ کاروان کھڑا رہا۔ جب مدینے سید سجاد پہنچے تھے تو ان سے ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ یہ بتائیے سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑھیں؟ تو کربلا نہیں کہتے تھے، جبکہ یتیم وہاں ہوئے، حسین کے گلے پہ کن خنجر وہاں چلایا گیا، خیمے وہاں جلے، سکینہ کے تماچے وہاں مارے گئے، سید سجاد کے ہتھکڑیاں وہاں پڑی، بے ردائی وہاں ہوئی، مگر کربلا کا نام نہیں لیا۔ میں نے جب بہت تحقیق کی تو ہم نے سمجھا، غور کیا کہ حسین کا یہ لال کیوں کہتا ہے الشام الشام الشام۔ 72 گھنٹے کے بعد جانتے ہیں ایک رسی لائی گئی، ایک رسی میں 12 گلے باندھے گئے۔ ایک شقی آگے بڑھا، اس نے رسی کو پکڑا، ایک شقی بلندی پہ گیا، اس نے جا کے کہنا شروع کیا ہذہ زینب، ہذہ ام کلثوم، ہذہ رقیہ، ہذہ ام رباب۔ وہ یہ سننا تھا کہ سید سجاد دیر تلک گریہ کرتے رہے، گریہ کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو بی بی زینب آگے بڑھ کے کہتی ہیں کہ بھیا کیا بات ہے؟ ارے ابھی تو دربار کا منظر ہے، پھر قید خانے میں قید ہونا ہے، پھر اتنا بڑا سفر مدینے جانا ہے، تمہیں تو ابھی سے غش پہ غش آ رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں ہم نے یتیمی برداشت کر لی، پھوپھی اماں سکینہ کے تماچے برداشت کر لیے، پھوپھی اماں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہم نے برداشت کر لیا، چچا عباس کے شان قلم ہوئے برداشت کر لیا، قاسم کا لاشا پامال ہوا برداشت کر لیا، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا برداشت کر لیا، آپ کو بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کرایا گیا برداشت کر لیا، نوکے نیزہ سے آپ کی چادریں چھینی گئیں ہم نے برداشت کر لیا، دیار بدیار پھر آیا گیا ہم نے برداشت کر لیا۔ وہ بھی اماں یہ برداشت نہیں ہوتا، آپ کا تعارف کرایا جا رہا ہے، یہ زینب، یہ ام کلثوم، یہ رقیہ، یہ ام رباب ہے۔ زینب نے دلاسا دیا اے سید سجاد صبر کرو، ابھی بڑی منزلیں طے کرنا ہے، سیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینقلبون۔ پروردگار اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما، ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، جہاں جہاں صاحبان ایمان رہتے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بار دختر ہیں ان کو اس بار سے سبکدوش فرما، جو بے اولاد ہیں پروردگار انہیں صاحب اولاد بنا، جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا۔ میرے معبود امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے دوستوں میں سپاہیوں میں شمار فرما۔